بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں جب قیامت برپا ہوگی اور دنیا میں رہنے والی ہر مخلوق، انسان، حیوانات، چرند پرند، الغرض سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور تمام انسان مر جائیں گے۔ سورج، چاند، ستارے کہاں جائیں گے اور دنیا کی ہر چیز کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا اور پہاڑ ہوا بن کر اڑ جائیں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا اور دنیا میں کوئی بھی مخلوق باقی نہ رہے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے اس دنیا کو نئے سرے سے آباد فرمائے گا اور کس طرح لوگوں کو ان کی قبروں سے دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور اس کے بعد کون کون سے معاملات درپیش آئیں گے۔ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو بتائیں گے، تو ناظرین ہماری ویڈیو کو آخر تک مکمل ضرور دیکھیے گا۔ اور جب قیامت کا وقت بالکل قریب آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے مطابق سور پھونکیں گے اور آہستہ آہستہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی۔ روئے زمین پر بسنے والی ہر مخلوق، انسان، جنات، چرند پرند، الغرض کوئی بھی چیز ایسی باقی نہ ہوگی جو زندہ ہو۔ اس وقت سب کا نام و نشان مٹ جائے گا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور دلکش اور خوبصورت نظر آنے والی اس زمین پر ہر طرف چٹیل میدان اور ویرانی ہی ویرانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ کون ہے جس کی آج بادشاہی ہے، اور کہاں گئے دنیا کے جبار اور متکبر لوگ۔ دنیا کی اس تباہی کے بعد ایک لمبا عرصہ خاموشی اور سناٹے میں گزر جائے گا، اور اس لمبے عرصے کا عالم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو نئے سرے سے زمین و آسماں اور فرشتوں کو پیدا کرے گا، اور انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، جس کے نتیجے میں انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا، اور اس ڈھانچے پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے گوشت چڑھ جائے گا۔ جب تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ اس وقت تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پورا ہوگا، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہوں گے، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں سے باہر تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد شہداء اکرام، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور اہل ایمان اٹھیں گے۔ اس دن کافر، مشرک، منافق لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے زندہ اٹھیں گے۔ کوئی اندھا ہوگا تو کوئی بہرا ہوگا اور کوئی گونگا ہوگا، ہر کسی کو چینٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور کوئی شخص ہے اپنے اعمال کے مطابق سر کے بل اٹھے گا۔ حسن کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور غم کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور ان کی آنکھیں اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد پتھرا جائیں گی، اور ان کافروں کے دل کانپ رہے ہوں گے اور کھلے منہ کو آ رہے ہوں گے اور کلیجہ منہ کو آ رہا ہوگا۔ اس دن اتنا وحشتناک عالم ہوگا کہ کوئی غم گسار اور مددگار نہ ہوگا، اور اس دن نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا ہوگا، اور اہل ایمان بھی اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور اس دن شہداء کرام اپنے بہتے ہوئے تازہ خون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور جو شخص جس حالت میں فوت ہوگا وہ اسی حالت میں اپنی قبر سے اٹھے گا، یعنی جو گناہ کرتا ہے وہ مر گیا، وہ اسی گناہ کی حالت میں اٹھے گا، اور جو شراب پیتا ہوا مرا وہ اسی طرح شراب پیتا ہوا اٹھے گا، اور جو زنا کرتا ہوا اسی طرح اس کے حال میں اٹھے گا۔ ناظرین، اسی طرح جب تمام مخلوق زندہ ہو جائے گی اور اپنی اپنی قبر سے باہر نکل آئے گی، اس کے بعد قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے، اور وہاں سے تمام لوگوں کو میدان حشر میں پہنچا دیا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ میدان حشر ہے ملک شام میں قائم ہوگا،
اور سبھی لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے ہٹ کر اس میدان میں جانا ہوگا، اور کفار میں سے جو لوگ اندھے اٹھیں گے اور ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے میدان حشر میں پہنچیں گے، اور جو لوگ چینٹیوں کے جسم میں آگ لگ گئی اور لوگوں کے پاؤں تلے روندے جا رہے ہوں گے، اور جو لوگ سر کے بال اٹھائے جائیں گے، وہ لوگ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ میدان حشر میں پہنچیں گے، اور بعض کافروں پر آگ مسلط کر دی جائے گی جو ان کافروں کو ہانک کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی، اور اہل ایمان بھی اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق میدان حشر کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ بعض اہل ایمان پیدل پہنچیں گے اور بعض اہل ایمان گدھے پر سوار ہو کر میدان حشر میں پہنچیں گے، کسی کو اونٹ پر ایک سوار، کسی اونٹ پر 2 سوار، کسی پر 10 آدمی سوار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق اس خوفناک عالم میں چپ چاپ ایک ہی منزل کی طرف رواں دواں ہوں گے، اور وہ منزل مقام محشر ہوگا۔ اس دن کسی کو اونچا سانس لینے کی جرت تک نہ ہوگی۔ اس دن ہر آدمی کو احساس ہوگا کہ آج حساب کا دن ہے، اور آج اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کا پھل ملنے والا ہے۔ اس دن تمام مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ اے مجرموں، آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ۔ اس وقت تمام لوگ الگ الگ گروپوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، اور کافر اور مشرک لوگ اپنی زندگی میں جس چیز کی پوجا کرتے تھے اور جس کو اپنا خدا مانتے تھے وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور دوسری طرف بھی ایمان والوں کو ان کے عقائد اور اعمال کے مطابق الگ الگ گروہ میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ علماء کے ساتھ ہو جائیں گے، اور نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ، عابد عابدوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور شہداء کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور جو جس چیز کے ساتھ محبت کرتا ہوگا اور جن اعمال کے ذریعے اس نے اپنی زندگی گزاری ہوگی وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائے گا۔ اس دن بے نمازی بے نمازیوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور روزوں کو چھوڑنے والے روزوں کو چھوڑنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور زنا کرنے والے زنا کرنے والوں کے ساتھ میں کھڑے ہوں گے، اور شراب نوشی کرنے والے شراب نوشی کرنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور ماں باپ کے نافرمانوں کے سامنے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میدان حشر میں تمام لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ وہاں سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا، اور زمین تپش کی وجہ سے دہک رہی ہوگی، اور جسم سورج کی آگ میں جل رہا ہوگا، اور زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ زمین پر پاؤں تک نہ رکھا جا رہا ہوگا، اور دور دور تک کہیں سایہ نظر نہ آ رہا ہوگا۔ وہ لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق اپنے اپنے پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق کرتوت نوبت تک پہنچ چکے ہوں گے، اور کچھ لوگ سینے تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پورے کے پورے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ ناظرین، حشر کا یہ خوفناک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگ بھوک پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے، اور تمام لوگ تنگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رب العالمین، ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما، چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ ناظرین، یاد رہے کہ آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے، اور جون جولائی کے مہینے میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے بھی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ چہرے تو ذرا غور فرمائیے کہ وہ دن کیا حال ہوگا جس روز زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں 9 کروڑ گنا زیادہ ہوگا۔ میرے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، اس دن حساب کتاب سے پہلے تمام لوگ مختلف انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ان سے اپنے لیے سفارش کرنے کا کہیں گے، لیکن سب انبیاء کرام ایک ہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے وہ اتنا غضبناک کبھی نہ ہوا، اور نہ ہی وہ اس کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا۔
اس دن تمام لوگ انبیاء کرام کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی وہ اتنا غضبناک نہ ہوا اور نہ ہی اس کے بعد ہوگا۔ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ، آج وہی تمہاری سفارش کریں گے۔ تو اس وقت تمام لوگ مایوس ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حالت کیا ہو چکی ہے، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے کہ وہ ہمارے حساب و کتاب کا آغاز فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو وہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ آج کے دن سفارش کے لائق ہے صرف میں ہی ہوں، کیونکہ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود تک پہنچا دیا جائے گا، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا، اور وہاں پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے رب کے حضور سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب تک اپنے محبوب کے اس محبت والے سجدے کو دیکھے گی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے پیارے محبوب، اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ اور سوال کرو، جو مانگو گے آپ کو دیا جائے گا، اور جس کی آپ سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ناظرین، یہ شفاعت شفاعت الکبریٰ ہوگی۔ شفاعت الکبریٰ کی منظوری کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود سے میدان حشر میں تشریف لائیں گے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی میت میں میدان حشر میں نزول جلال فرمائے گا اور جلوہ افروز ہوگا۔ اس وقت تمام فرشتے زمین کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور 8 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش الہی اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم و شان عدالت قائم ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ تمام لوگوں کو ان کے نامہ اعمال دیے جائیں۔ اس دن اہل ایمان والوں کو سامنے کی طرف دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور اس دن کفار اور مشرکین کو پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس نامہ اعمال پر نظر ڈالتے ہیں ہر انسان کے سامنے اس کی زندگی کے تمام کرتوت سامنے آ جائیں گے، اور اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کی تمام یادیں تازہ ہو جائیں گی، اور اس دن اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی روشن اور تر و تازہ ہو جائیں گے، اور تمام اہل ایمان خوشی خوشی دوسروں کو اپنا اعمال دکھائیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہیں گے آؤ اور میرا نامہ اعمال پڑھو، اور اس دن مشرکین اور کفار کے چہروں کی سیاہی میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا، ذلت ان کے چہروں پر چھا جائے گی، حسرت اور ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، اور تمام کفار اور مشرکین کہیں گے کہ اے کاش ہمیں آج اپنا اعمال نہ دیا جاتا، اور کاش میں یہ نہ جانتا کہ میرا نامہ اعمال اور حساب کتاب کیا ہے۔ کفار اور مشرکین بار بار اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے کہ یہ کیسا عجیب و غریب نامہ اعمال ہے کہ اس میں ہر چھوٹا بڑا نامہ اعمال لکھا ہوا ہے۔ ہائے ہماری کم بختی، یہ نامہ اعمال کیسا ہے؟ کوئی ایسا چھوٹے سے چھوٹا عمل نہیں، ایسے بڑے سے بڑا عمل نہیں جو اس نامہ اعمال میں نہ لکھا ہو۔ ناظرین، اس نامہ اعمال کی تقسیم کاری کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گا بغیر کسی ترجمان کے سوال و جواب فرمائے گا۔ اس دن سب سے پہلے مشرکین سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں نے شرک کیوں کیا؟ اس دن مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انکار کر دیں گے اور کہیں گے ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا۔ تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کرمین کتبین کو گواہی کے لیے بلائے گا۔ تو اس وقت کرمین کتبین ان مشرکین کے شرکت کی گواہی دیں گے کہ لیکن مشرک لوگ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انکار کر دیں گے۔ اس وقت کرامن کتابین کا لکھا ہوا نامہ اعمال ان لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا۔
وہ نامہ اعمال کو دیکھ کر بھی انکار کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر اس دور کے انبیاء کرام، اولیاء کرام، علماء کرام کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا تو وہ بھی ان کے شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک بدبخت لوگ ان کی گواہی کا بھی انکار کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ جگہ جہاں پر انہوں نے شرک کیا، کفر کیا تھا، وہ جگہ کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا اور وہ جگہ مشرکین کے شرک کی گواہی دے گی، لیکن مشرک لوگ اس کا بھی انکار کر دیں گے۔ اور پھر مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف مخاطب ہو کر کہیں گے، یا اللہ تم نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ نہیں دی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں، میں نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ دی ہے۔ تو مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ آج ہم اپنی ذات کے علاوہ کسی کی گواہی کو قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کی زبانوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے اعضاء کو بولنے کا حکم دے گا، اور اس کے تمام اعضاء اس کی گواہی دیں گے کہ ہاں، انہوں نے شرک کیا تھا۔ اس طرح ان کے اعضاء کی گواہی کی وجہ سے ان پر جہنم واجب کر دی جائے گی۔ جہنم کی یہ وہی سنتے ہیں، مشرک لوگ اپنے جسم کے اعضاء کو لعن و طعن کرنا شروع کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن تم نے ہمیں جہنم کا مستحق بنا دیا۔ اس وقت وہ تمام اجزاء جواب دیں گے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بنایا تھا، اس نے ہمیں بھی بولنے کا حکم دیا تھا، تو ہم کس طرح اس کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک منافق سے سوال کرے گا، کیا میں نے تمہیں دنیا میں عزت، حکومت، مال و دولت اور اہل و عیال نہیں دیے تھے؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں، یا اللہ سب کچھ عطا فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا سوال پوچھے گا کہ تمہیں یقین تھا کہ قیامت آئے گی؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا تو منانے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، ہاں یا رب العالمین، مجھے سب پتہ تھا، میں نے تیرا کلمہ پڑھا، تیری کتاب پر ایمان لایا اور تیرے رسول پر بھی ایمان لایا اور تیرے حکم کے مطابق نماز پڑھی اور روزے رکھے اور زکوٰۃ بھی ادا کی۔ اس وقت منافق اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی تعریف کرنے میں پورا زور لگا دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اچھا ذرا ٹھہرو، ہم اور گواہ لاتے ہیں۔ تو اس وقت منافق اپنے دل میں سوچے گا، میں تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز روزہ کرتا رہا، آج اس وقت میرے خلاف کون گواہی دے گا؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا، اس کی ران کو بولنے کا حکم دیا جائے گا۔ چنانچہ اس کی ران، اس کے جسم کا گوشت اور اس کے جسم کی ہڈیاں اور رواں رواں اس کی منافقت کی گواہی دے گا کہ ایک طرف تو یہ نماز اور روزہ کرتا تھا اور دوسری طرف کفار کی دوستی پر ناز کرتا اور کفار کے محافظوں کا تحفظ کیا کرتا تھا، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا رہا اور ان سے غداری کرتا رہا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس منافق شخص پر غضبناک ہوگا اور اس پر جہنم کی آگ کو واجب کر دے گا۔ ناظرین، ان سوال و جواب کے بعد اہل ایمان کا نمبر آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کا انداز اہل ایمان سے کچھ نہیں نرالا ہوگا۔ ایک مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب بلائے گا اور اس پر اپنا امن اور رحمت ڈال دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن سے سوال کرے گا، تو نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا۔ اس وقت مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب العالمین، میں نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس سے اس کے ایک کے گناہ کے بارے میں سوال کرتا جائے گا اور وہ مومن اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتا جائے گا۔ تو اس وقت مومن سوچنے لگے گا، آج تو میں ضرور ہلاک ہو جاؤں گا اور جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا۔ اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں ہی پردہ ڈالا تھا اور آج بھی میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈال رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کو جنت میں بھیج دے گا۔ جب یہ سوال و جوابات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، تمام لوگوں سے ان کے حقوق کے متعلق سوال کر لیے جائیں گے، تو اس کے بعد میدان حشر کا آخری مرحلہ شروع ہو جائے گا اور میدان کو سجایا جائے گا۔ تمام انسانوں کے نامہ اعمال اپنی آخری شکل میں وزن کے لیے تیار ہو جائیں گے اور حجت کو قائم کرنے کے لیے میدان قائم کیا جائے گا، اور اس میدان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ کامیاب لوگ ہوں گے، اور جن لوگوں کے گناہوں
کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ لوگ ناکام ترین لوگ ہوں گے۔ اس دن جو کامیاب لوگ ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو ناکام لوگ ہوں گے اور جن لوگوں کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس دن نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت خاص ان امتیوں کے لیے ہوگی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہ گار لوگ ہوں گے۔ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گناہ گار امت کی شفاعت فرمائیں گے، اور اس دن اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی گناہ گار امت کو ساتھ لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت میں ہمیں جینا اور مرنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر بھی کر دیں۔